السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1086، سورۃ یاسین، آیت 22 تا 34، پارہ نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين۔ اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں جہنم کی راہ کی طرف لے چلو اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک یہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ کیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج وہ بالکل فرما بردار ہیں اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس قسم کی راہ سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، سو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم یقیناً چکھنے والے ہیں۔ سو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے، پس بے شک وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ احشروا، تم اکٹھا کرو، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظالموا، ظلم کیا، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو یعنی ہم مثلوں کو، وما، اور ان کو جن کی کانو وہ تھے یعبدون، عبادت کرتے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاہدوہم، پھر تم لے جاؤ ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم، اور تم ٹھہراؤ ان کو، انہم، بلا شبہ یہ، مسئولون، بعض پرس کیے جائیں گے، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، لا تناصرون، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے، بلکہ ہم وہ، الیوم، آج، مستسلمون، فرما بردار ہیں، واقبل، اور متوجہ ہوگا، بعضهم، بعض ان کا، علی بعض، بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالو، کہیں گے،
انکم کنتم بے شک تم تو تھے تاتوننا آتے ہمارے پاس انل یمین دائیں طرف سے. قالو وہ کہیں گے بلکہ لم تکونو تم نہیں تھے مومنین ایمان لانے والے. وما کانا اور نہیں تھا لنا ہمارا علیکم تم پر من سلطان کوئی زور بلکہ تم ہی تھے قومن لوگ طاغین سرکشی کرنے والے. فحقا اب ثابت ہو گئی علینا ہم پر قولو بات ربینا ہمارے رب کی بے شک ہم لذائقون البتہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم پس ہم نے گمراہ کیا تمہیں انا کننا بلا شبہ ہم تھے غاوین گمراہ. فانہم سو بے شک وہ یومئذ اس دن فی العذاب عذاب میں مشترکون مشترک ہوں گے. انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نفعل کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الصافات میں آج کے سبق کی آیات بینات اللہ پاک پروردگار ان آیات میں قیامت کے دن کا منظر بیان کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید گزرے ہوئے دنوں کی اور آئندہ آنے والے دنوں کی لائیو کوریج ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید جو دن گزر گئے یعنی جو دنیا بیت چکی اور جو دنیا آگے آئے گی اور ساتھ میں قیامت کا دن قیامت کا منظر قرآن مجید فرقان حمید ان کی لائیو کوریج کرتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کا منظر دکھایا اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں میدان محشر کا قیامت کے دن کا منظر دکھایا. قیامت کے دن میں کیا ہوگا؟ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے فرشتوں میدان محشر میں سے ظالم لوگوں کو ظلم کرنے والوں کو اکٹھا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظلم کرنا حرام بتایا ہے اور فرمایا جائے گا ملائکہ کو فرشتوں کو کہ قیامت اور محشر اور حشر کے اس میدان میں سے جاؤ اور ظالموں کو اکٹھا کر کے لے آؤ، انہیں بھی اور ان کے ہم مثلوں کو بھی، اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے ان جھوٹے خداؤں کو انہیں بھی اکٹھا کر کے لے آؤ. ظلم سے مراد اور ظالم سے مراد یہاں شرک ہے اور مشرک ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اللہ پاک پروردگار نے ہر چھوٹا بڑا ظلم حرام کیا ہے اور ظلم میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور اپنے پالنے والے رب العالمین کے سانجی اور شریک بنانا. وہ چاہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوتار بنائے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے بنا لے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں بنا لے، نعوذ باللہ کوئی اپنے آپ کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیوی کہے. یہ ظلم ہے، یہ شرک، اور یہ کرنے والا مشرک ہے. اور جناب لقمان نے علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت اور نصیحت اور تاکید کی لا تشرک باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور ہمیں ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، اللہ رب رحمان کے ساتھ شرک نہیں کرنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں. فرمایا کہ فرشتوں جاؤ میدان حشر میں سے ان مشرکوں کافروں کو اور جن جھوٹے خداؤں کی یہ پوجا کرتے تھے، وہ لات ہے، وہ منات ہے،
وہ پتھر کی مورتیاں، وہ مٹی کی مورتیاں، وہ درخت کی پوجا ہے، ہاں جی، وہ ندی نالوں یا گنگا کی پوجا ہے، ان تمام کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے ہم مثلوں کو بھی لے آؤ۔ ایک وہ مشرک ہے جو کافر ہوتا ہے، اور ایک وہ مشرک ہے جو کلمہ پڑھ کر شرک کرتا ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھ کر شرک کرنے والے ان کافروں، ان مشرکوں کی ہم مثل ہیں۔ تو کل قیامت کے دن میدان معاشر میں فرشتے گھوم پھر کر ادھر ادھر سے جناب جیسے ایک ایک دانہ لیا جاتا ہے، اسی طرح فرشتے ان کافروں، مشرکوں اور ان جیسے ان کے ہم مثلوں کو، کلمہ گو مشرکوں کو بھی اکٹھا کریں گے۔ اور ان کے جھوٹے خدا، وہ چاہے کسی درخت کو پوجتا تھا، کسی مٹی کی ڈھیری کو پوجتا تھا، وہ چاہے جناب حسین علیہ السلام کا نقلی گھوڑا بنا کر حضرت حسین کے گھوڑے کی پوجا کرنے والا تھا، وہ چاہے عباس کا جھوٹا علم بنا کر عباس کے علم کو پوجنے والا کلمہ گو مشرک تھا، ہاں جی، یا وہ لات کو اور ود کو اور سوا کو، ان کی مورتیوں کو پوجنے والے تھے، در حقیقت پوجا انہی ود اور سوا کی۔ تو ان تمام، اور پھر یا وہ جن کروائی، جیسے کروایا کرتا تھا، جیسنی پوجا کروایا کرتا تھا، ہاں جی، مشرک اعظم ابلیس لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا، اور جیسے جن سے اپنی پوجا کروایا کرتے تھے، اور فقیر جو لوگوں سے اپنی پوجا سجدہ کرو، ہمارے آگے رکوع کرو، ہمارے آگے، تمام جھوٹے معبودوں کو بھی اور مشرکوں کو بھی، اور ان جیسے ان کے ہم مثلوں کلمہ گو مشرکوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، انہیں جہنم کی طرف پھر ریلا جائے گا، انہیں جہنم کی طرف پھر ہانکا جائے گا۔ اور ابھی یہ راستے میں ہوں گے، ملائکہ اور فرشتے ان کافروں مشرکوں کو لے کر جہنم جا رہے ہوں گے، جہنم پہنچے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب سے حکم ہوگا ٹھہراؤ ان کو روکو، یہاں ان سے اب سوال ہوں گے۔ اللہ پاک پروردگار ہاں جی پوچھے گا کہ تمہیں کیا ہے، تم ایک دوسروں کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ود ہماری مدد کرتا ہے، سوا ہماری مدد کرتا ہے، یا لات ہماری مدد کرتا ہے، یا ہنومان دیوتا ہماری مدد کرتا ہے، یا کالی ماتا ہماری مدد کرتی ہے، یا علی حجویری ہماری مدد کرتا ہے، یا وہ پاک پتن والا ہماری مدد کرتا ہے، یا وہ ڈنڈے پیر کے ڈنڈے کھانے سے ہیں جی، ڈنڈے پیر کے ڈنڈے کھانے سے حکومت اور وزارت مل جاتی ہے، جیسے پاکستان کی بی بی بے نظیر ہاں جی اس ڈنڈا پیر کے پاس باقاعدے ڈنڈے مروانے جاتی کہ جسے ڈنڈا پیر کا ڈنڈا لگ جائے وہ وزیر بن جاتا ہے، ہاں جی اس کی اکشا اور اس کی چاہت پوری ہو جاتی ہے۔ تو تم کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو کہتے تھے بہاول حق بیڑا دھک بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کری۔ دنیا میں تو تم نے کہہ رکھا تھا کہ عبد القادر اپنے مریدوں کو جہنم کے فرشتوں سے چھڑوا جنت بھیجے گا، تو کرو نا اب مدد، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن وہ کیا خاک مدد کریں گے؟ کوئی جواب ہی ان کے پاس نہیں ہوگا، بالکل چپ سمن بکمن کھڑے ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں ہوگا، سر جھکائے ایسا ظاہر کریں گے کہ جیسے یہ نالائق پرلے درجے کے فرما بردار ہیں، لیکن ہوں گے پرلے درجے کے خبیث اور لعنتی اور ملعون، یہ مشرک اور یہ کافر۔ فرمایا اس دن یہ بڑے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قیامت کے دن کی فرما برداری، قیامت کے دن کا رونا، یہ سب بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں جی وہاں کی فرما برداری اور وہاں کا رونا جہنم سے نہیں بچا پائے گا، بلکہ جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ کرو نا ایک دوسرے کی مدد، ہاں جی اور ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو، آپس میں یہ کافر اور مشرک الجھ پڑیں گے، یہ بھی اور ان کے جھوٹے خدا بھی۔ مثال کے طور پر ابلیس اور ابلیس کے پجاری، مثال کے طور پر وہ پیر اور فقیر جو اپنے مریدوں سے اپنے سجدے کرواتے، ہاں جی وہ اور ان کے مرید،
فرعون، نمرود اور ان کی پوجا کرنے والے یہ آپس میں الجھیں گے، آپس میں جھگڑا ہوگا، آپس میں بحث ہوگی، ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ جو پجاری لوگ تھے، جو مرید لوگ تھے، جو جھوٹے خداؤں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ اپنے ان جھوٹے خداؤں سے کہیں گے بات یہ ہے کہ تم ہمارے پاس قسمیں کھا کر آیا کرتے تھے کہ ہم ہی سچے ہیں، ہاں جی ہم ہی سچے ہیں، یا یہ کہ تم جو ہے وہ ہمارے لیے اپنی خیر خواہی ظاہر کرتے تھے، ہاں جی کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یا یہ کہ تم ہمیں مرعوب کیا کرتے تھے اور قوت اور طاقت دکھا کر ہم سے اپنی پوجا کروایا کرتے تھے۔ ان سرداروں کا یا ان وڈیروں کا یا ان جھوٹے خداؤں کا فرعون اور نمرود جیسے اور جھوٹے پیروں فقیروں جیسے لوگ یہ جواباً اپنے پجاریوں کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ تم تو ایمان والے ہی نہ تھے، ہم نے تمہیں کب ایمان سے جو ہے وہ گمراہ کیا، تم کون سا ایمان لائے تھے، تم تو تھے ہی بے ایمان، اور ہمارے پاس تمہارے اوپر کوئی غلبہ تو تھا ہی نہیں، ہاں جی ہم نے تو بات کہی تھی اور تم نے ہماری بات مان لی، ہم نے لالچ دیا تھا تم نے ہمارا لالچ مان لیا، ہم نے روب لیا تھا تم نے ہمارا روب قبول کر لیا۔ اور یہی بات سورۃ ابراہیم میں ان کے ابلیس کے حوالے سے بھی ہے۔ جہنمی جب ابلیس کو ملامت کریں گے تو ابلیس کہے گا لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت کرو مت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بھلا مت کہو، خود اپنے آپ کو ہی برا بھلا کہو۔ تو یہاں یہ نمرود اور فرعون اور پیر فقیر اپنے پجاریوں سے کیا کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، کہیں لالچ سے، کہیں دھمکا کر، ہیں جی کہیں قسمیں کھائیں، کہیں جھوٹ بولا اور تم ہمارے پیچھے چل پڑے، سو تمہارے اوپر اور ہمارے اوپر جہنم ثابت ہو چکی ہے۔ اب ٹائیں ٹائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جہنم کا عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ جھوٹے خدا کیا کہیں گے؟ وہ فرعون ہو، نمرود ہو، ہاں جی وہ ابو جال ہو یا وہ پیر اور فقیر ہوں، یہ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم خود گمراہ تھے اور ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا، ہمارے پاس کون سا شہد، ہمارے پاس کون سا جام شیری تھا کہ وہ ہم نے اپنے لیے رکھا تمہارے لیے روک لیا، ہمارے پاس موتر تھا ہم نے تمہیں بھی موتر دیا، ہم خود بھی گمراہ تھے سو تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا، خود ہم ہدایت پر ہوتے تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہمارے پاس جو تھا وہی ہم نے تمہیں دیا۔ اور قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے عذاب میں شریک ہوں گے، سب کافر اور مشرک اپنی اپنی گمراہی کے مطابق عذاب کے اندر شرکت کر رہے ہوں گے جیسے وہ گمراہی کے اندر شریک تھے، ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، نہ ان کی فرم برداری قبول ہوگی، نہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ان کا قبول ہوگا، ہر سب کچھ بیکار اور فضول ہوگا، کچھ بھی ان کا فائدہ ان کو نہیں دے گا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے ایک بہت بڑی بات ثابت ہوئی اور سمجھ آئی، یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 34 یہاں سے بہت بڑی بات سمجھ آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ آج بے نمازی بندہ ہے، چور بندہ ہے، ظالم ہے، لٹیرا ہے، اچکا ہے، بدماش ہے، نماز سال بھر نہیں پڑھتا، جب بندہ پوچھے کہ میاں چوری مت کرو، ظلم مت کرو، نماز پڑھو، جواب دیتا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے مہربان ہے، وہ مجرموں کے لیے تو مہربان نہیں ہے۔ فرمایا کہ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیسا کرتے ہیں؟ یہ جو آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ بے نمازیوں اور ظالموں کے لیے رحم کرنے والا ہرگز نہیں ہے، مجرموں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اگر اللہ بے نمازیوں، ظالموں اور مشرکوں پر بھی مہربان ہو جائے پھر جہنم، ہاں جی وہ تو خالی خالی روتی رہے گی کہ مجھے بنایا اور مجھے خوراک نہیں دی کھانے کے لیے۔
اور اللہ ظالم تو ہے نہیں کہ کوئی مخلوق پیدا کرے اور اس کی خوراک کا اہتمام نہ کرے۔ اللہ مخلوق پیدا کرے اور اس کی روزی روٹی کا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ظالم تو ہے نہیں، اس لیے اللہ نے جہنم بنائی تو اللہ نے جہنم کا ایندھن بھی بنایا۔ وقودها الناس والحجارۃ، اس جہنم کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر اللہ ان ظالموں اور مشرکوں پر بھی مہربان ہو جائے تو پھر مومنوں کو ساری زندگی قید و بند میں رہ کر دنیا کی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو اللہ مہربان ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لیں، بات اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں، اللہ بے نمازیوں کے لیے کوئی مہربان نہیں ہے، اور بے نمازی خود وہ شیطان کا پجاری ہے۔ اللہ شیطان کے پجاریوں اور بے نمازی خیر مشرک بھی ہے۔ اللہ کافروں اور مشرکوں کے لیے قطعاً مہربان نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت سورۃ الصافات کی آیت نمبر 34 کا واضح اعلان ہے کہ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور دنیا کا ہر انصاف پسند بندہ یہی چاہے گا کہ مجرم کو سولی لگا دی جائے، مجرم کو پھندا لگایا جائے، مجرم کو سزا دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں محسن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے جرم سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں بچائے۔ ہماری موت آئے تو ہم محسن بن کر دنیا سے گزریں۔ اللہ ہمیں نہ مجرم بنائے، نہ ہمارا ساتھ مجرموں کے ساتھ ہو، اور نہ ہماری قبریں مجرموں کے ساتھ آئیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔